بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ تبت کا معنی ہے ہلاک ہوں، یدا کا معنی دو ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہو، ما اغنا نہیں کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو کمایا اس نے، سیصلا اب داخل ہوگا او، نارن آگ میں، ذات لہب لپٹ والی، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالت ڈھونے والی، حمالتن کا معنی ہے ڈھونے والی، الحطب سوختہ لکڑی، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہے، من مسد موج کی۔ سورۃ اللہب مکیہ، سورہ لہب مکی سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک بدبخت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وما کسب اور نہ اس کی کمائی، سیصلا وہ ان قریب داخل ہوگا، نارن ذات لہب ایک دہکتی ہوئی آگ میں، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، فی جیدہا حبل، فی جیدہا اس کا معنی ہے اس کی گردن میں، فی جیدہا اس کی گردن میں کیا ہے؟ حبل رسی ہے، من مسد موج کی، اس کے گلے میں موج کی مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے۔ لہب کے معنی ہے آگ کی لپٹ۔ اس صورت مبارکہ کا ایک نام اور بھی ہے مسد۔ مسد کے معنی ہے موج۔ موج ایک قسم کی ایک گھاس ہے جس سے رسی بٹے جاتے ہیں، اس سے موٹی رسی بھی بٹی جاتی ہے اور چارپائی وغیرہ میں جو رسی لگاتے ہیں وہ بھی اس سے بٹی جاتی ہے۔ سورۃ النصر اس سے پہلی سورت ہے۔ سورۃ النصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس سورت کو نازل فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو اقتدار اعلیٰ کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ جو لوگ صاحب مسند ہوتے ہیں اب وہ صاحب مسند نہیں رہتے ہیں، ان کے بعد جو توپ و تفنگ ہوتے ہیں، جو لاؤ لشکر ہوتا ہے، ان کے کام نہیں آتا، اس کی ٹینکوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کا توپ خانہ سرد ہو جاتا ہے اور میزائل مارتا کہیں اور ہے لگتا کہیں اور ہے، اور ایسا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے جو بے نیاز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے
ایک بدبخت کا تذکرہ فرما کر ان تمام بدبختوں کو سبق دے دیا جو اپنی انا اور اپنے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے خدا کے مقابلہ اور خدا کے نیک بندوں کے مقابلے میں آ کر اپنی عاقبت اور دنیا دونوں کو برباد کر لیتے ہیں۔ اب آئیے اس سورۃ مبارکہ کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس سورۃ مبارکہ کے شان و نزول کو سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے ایک تمہیدی بات سمجھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، مبعوث ہوئے، نبی بنائے گئے، تو اس کے بعد تقریباً 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ زیادہ تر آپ علیہ السلام انفرادی ملاقاتوں، جس کو پی پی کالز بول سکتے ہیں، اس طرح سے آپ جو ہے انجام دیتے رہے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم کے لوگوں کو دعوت کی غرض سے 2 مرتبہ کھانے پر دعوت دیا۔ مستشرقین کا کہنا ہے کہ اس دعوتی رابطوں کو انڈر گراؤنڈ کے طور پر انجام دیا گیا۔ بہرحال یہ خلاف حقیقت بات ہے، اس سے کوئی اس کا لین دین نہیں ہے۔ ہاں، دھیمے انداز میں کہا جا سکتا ہے، لو کی، یعنی آپ علیہ السلام نے جب آپ کو پیغام پہنچانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور دعوت کا کام آپ نے شروع کیا، تو اس کو ایک رفتار دینے میں آپ نے بالکل نرمی کا معاملہ اختیار کیا اور آہستہ آہستہ جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا رہا آپ اس طرح انجام اس کو دیتے رہے۔ لیکن جب سورۃ الحجر کی آیت فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین نازل ہوئی کہ آپ اپنی دعوت کو ڈنکے کی چوٹ پر عام کریں، تو آپ علیہ السلام نے قریش مکہ کو کھلے عام دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اور سوسائٹی کے جو رواج تھے اس کے مطابق ایک دن کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا وَصَبَاحَ۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو کسی اہم خبر سے متنبہ کرنا چاہتا تو برہنہ حالت میں، ننگے حالت میں کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر وَصَبَاحَ کی آواز بلند کرتا۔ عرب میں یہ نعرہ جو ہے ایک خطرے کے الارم سمجھا جاتا تھا، چنانچہ جو کوئی بھی اسے اس حالت میں دیکھتا یا اس کی آواز سنتا، اس کی بات سننے کے لیے فوراً اس طرف دوڑتا۔ اس زمانے میں زیادہ تر خبریں قبیلوں کے حملوں اور کسی ڈاکو وغیرہ کے حملوں کے بارے میں ہوتی تھی۔ اسی حوالے سے وَصَبَاحَ کا مفہوم یہ تھا کہ کل تم لوگ بہت بری صبح کا سامنا کرنے جا رہے ہو۔ تو گویا کہ اس زمانے میں یہ ہنگامی پریس کانفرنس کا ایک انداز تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رواج پر جزوی انداز سے عمل کرتے ہوئے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وَصَبَاحَ کا اعلان کیا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ گویا آپ بھی ان لوگوں کو ایک بھیانک صبح کی خبر دینے والے تھے، اگرچہ یہ خبر اگلے دن کی معمول کی صبح نہیں تھی بلکہ صبح قیامت کے متعلق خبر تھی۔ بہرحال جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے آخرت سے ڈرایا اور ایک بہت ہی مضبوط دلیل پیش کی اور بہت ہی مضبوط آپ نے تقریر فرمائی۔ ابو لہب آپ کے گھر کھانے کی دعوت میں آپ کی یہ باتیں پہلے بھی سن چکا تھا۔ اس نے اس موقع پر انتہائی گستاخانہ انداز میں ایک جملہ بولا، کہا کہ تباً لک لہذا جمعتنا، کہ نعوذ باللہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا، بلایا۔ چنانچہ اس
جملے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو انتہائی تکلیف پہنچی اور اللہ رب العزت کو بھی بہت تکلیف پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بدبخت کے انجام کو اس سورۃ مبارکہ میں بتا دیا اور سورۃ اللہب نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے انداز میں اس کو جواب دیا کہ اصل میں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اور تمہاری بیوی دونوں سمیت جو ہے دہکتی ہوئی آگ میں گڑھے میں گر چکے ہو اور تم تباہ ہو جاؤ۔ اب آئیے ہم تفسیر سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کا نام اصل میں عبد العزیٰ تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی سرخ یعنی لال تھا، اس لیے اسے ابو لہب کے لقب سے لوگ پکارتے تھے۔ انتہائی خوبصورت انسان تھا، چہرہ بالکل لال دکھتا تھا، چمکتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہی اس کا یہ لقب مشہور تھا۔ جب اس نے آپ علیہ السلام کے خطاب کے جواب میں گستاخی والے الفاظ زبان سے نکالے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا اور آخرت والی رسوائی اور تکلیف اور عذاب کی خبر دی، تو لہب یعنی آگ کی لپٹ کی مناسبت سے جس میں اس کے جلنے کی پیشگی خبر دی ہے، لفظ ابو لہب استعمال فرمایا جو آگ میں جلنے پر دلالت کرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اصل میں اردو کے محاورے میں ہے ہاتھ ٹوٹنا، یعنی ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیشگی خبر دی کہ وہ ہلاک ہوا اور یہ کہ جلنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ ہلاک ہونے کی خبر جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ دنیا میں ہو گیا، دیکھا گیا۔ اس طرح ہوا کہ اس کے جسم میں بہت ہی خطرناک قسم کے چیچک نکلے، جس کو پاکس بولتے ہیں بنگلہ میں غالباً، اور انگلش میں اس کو پتہ نہیں کیا بولتے، ذہن میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے گھن کرنے لگے، اس سے دور ہونے لگے، اور اپنے عقیدہ کی وجہ سے اس کے پاس جانے سے ڈرنے لگے۔ یعنی ان کے ہاں عقیدہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے یہ مرض ہمیں بھی لگ جائے گی، لہذا اپنے اور پرائے یعنی اس کے گھر والے بھی اور اس کے پڑوس والے بھی سب اس سے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا برا انجام کیا کہ اس کو ایک گھر میں علیحدہ بند کر دیا، ایک الگ گھر میں ڈال دیا گیا، اور وہ بالکل بے بسی اور بے کسی کی حالت میں مر گیا۔ اللہم احفظنا۔ اللہ تعالیٰ سے جو ٹکراتا ہے اس کا انجام اتنا ہی بھیانک ہوتا ہے۔ چنانچہ جو رئیس تھا، جو اپنے آپ کو بڑا دولت مند اور طاقتور سمجھتا تھا، اس کا انجام اتنا بھیانک ہوا کہ بے کسی اور بے بسی کی حالت میں 3 دن تک اپنے الگ کمرے میں پڑا رہا، نہ اس کے بچے اس کے پاس آتے رہے، نہ اس کے گھر والے کوئی اسے دیکھتا، اسی حالت میں مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش اسی میں پڑی رہی، گھر میں ڈال دیا، اور کئی روز کے بعد اس کا انتقال ہوا، وہ مر گیا اس میں۔ 3 دن تک اس کی لاش اسی میں پڑی رہی۔ جب بدبو ہونے لگی اور اس سے بالکل بو آنے لگی، تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو کہا کہ کیسے انسان ہو کہ اپنے باپ کو اسی حال میں چھوڑ دیے ہو، دیکھو تمہارا باپ کس حال میں پڑا ہوا ہے۔ اس پر انہوں نے ایک شخص کی مدد سے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا، اور اس کے بعد اس کو برابر پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ وہ ان میں دب گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچئے
جو اپنے اقتدار، اپنے دولت، اپنی شہرت، اپنی طاقت اور اپنے پیسے اور اپنے عہدے پر گھمنڈ کرنے والے لوگ نہ جانے کن کن کو ستاتے ہیں، کیسے کیسے کو تکلیف دیتے ہیں، خدا کے بغاوت پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، انجام دیکھیں اور سوچیں کہ کیسا بھیانک انجام ہوا۔ بہرحال اس میں دب گیا۔ ایک کتاب ہے الروز الانف، اس میں لکھا ہے کہ اس کو ایک لکڑی کے گڑھے میں ڈال دیا، پھر اس پر پتھر برسا دیے گئے۔ مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ابو لہب کو اسی پر ڈال دیا گیا تھا، اور یہ پہاڑ جبل ابو لہب کے نام سے معروف ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال تبت یدا ابی لہب وتب کا مطلب ہم نے سمجھا۔ آگے ہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا اس نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ ابو لہب جو ہے بہت مالدار بھی تھا، تجارت کے منافع سے بہت مال آتے تھے، اولاد بھی اس کی خاصی تعداد میں تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ماں کسب سے اولاد مراد ہے، یعنی حدیث شریف میں وارد ہے ان اولادکم من کسبکم، یعنی انسان کی اولاد اس کے کسب میں سے ہے۔ لہذا آیت کریمہ کا مطلب یہ ہو کہ ابو لہب کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، دنیا میں بھی بدحالی کے ساتھ مرا اور آخرت میں دوزخ میں جانا تو یقینی ہے۔ معالم التنزیل میں ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ایمان کی دعوت دی اور یہ فرمایا کہ اپنی جانوں کو دوزخ سے چھڑا لو۔ اس پر ابو لہب نے کہا کہ اگر وہ بات صحیح ہے جو میرا بھتیجا بتا رہا ہے تو میں اپنی جان کے بدلے میں اپنا مال اور اولاد دے کر چھوٹ جاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت کریمہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب نازل فرمائی کہ یہ سمجھا کہ میرے مال اور میری اولاد جو ہے ہم کو جہنم سے بچا لے گی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ مال اور اولاد یہ جہنم میں جانے کے ذریعہ تو بن سکتے ہیں لیکن جہنم سے چھڑانے کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ ہاں، انسان اگر دنیا میں اس کو اس طرح استعمال کرے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان مرتا اس حال میں کہ اپنی اولاد کو نیک چھوڑا جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو انسان کو کچھ عذاب سے اللہ بچا دے۔ اسی طرح سے اگر مال اللہ نے دیا اس کے حقوق ادا کرتے رہے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور بے بسوں پر خرچ کرتے رہے، تو ہو سکتا ہے اس کے لیے ایسی انسان بچ جائے۔ لیکن آخرت میں انسان سوچے کہ ان مالوں اور اولادوں کو دے کر میں چھوٹ جاؤں گا، یہ خیالست و محالست و جنون، یہ پاگلوں کی بڑھ ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، یعنی ان قریب قیامت کے دن لپٹ مارنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی۔ اس کی بیوی جو ہے اس کا نام عروہ تھا اور کنیت ام جمیل تھی۔ ام جمیل جو ہے ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی۔ اپنے شوہر کی طرح یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت دشمن تھی۔ میاں بیوی دونوں کو لپٹے مارنے والی آگ میں داخل ہونے کی خبر سنائی گئی ہے۔ یوں تو سب کافر ہی دوزخ میں داخل ہوں گے، لیکن ان دونوں کا خصوصی نام لے کر جو خبر دی گئی ہے وہ گویا کہ اور ان کی مذمت اور قباحت کا باعث بن گئی۔ رہتی دنیا تک یہ صورت پڑھی جاتی رہے گی اور پڑھنے والے کی زبان سے نکلتا رہے گا کہ یہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے۔ حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب وہ لکڑیاں اٹھائی پھرتی تھی۔ اس میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس کی دوسری ایک اور حرکت تھی کہ کانٹے دار لکڑیاں جمع کر کے اکٹھا اٹھائے پھرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی۔ آپ تو اس پر آسانی سے گزر جاتے تھے، لیکن اس عورت کی بدبختی، شقاوت کا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حمالۃ الحطب میں اس کی کنجوسی بیان کی گئی ہے کہ بہت ہی بخیل عورت تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دستی اور بھوکمری اور غربت کا طعنہ دیا۔ اس کے مقابلے میں
اس عورت کی کنجوسی ظاہر کی گئی کہ پیسے والی ہوتے ہوئے اپنی کمر پر لکڑی کی گٹھریاں اٹھا کر لاتی ہے۔ حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے حمال حطب کا مطلب بیان کیا ہے کہ وہ چغلی کھاتی تھی، یعنی چغل خوری کرتی، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں کرتی تھی، چونکہ وہ اپنی باتوں سے لوگوں کے درمیان آگ لگاتی تھی، ان کے درمیان فتنے بھڑکاتی تھی، اس لیے چغلی کھانے کو گویا کہ لکڑی کے جلانے اور لکڑی سے تعبیر کر دی گئی۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس حمالۃ الحطب سے مراد ہے کہ وہ اپنے سر و جسم پر گناہوں کا بوجھ لاد کر لے جانا مراد ہے اس سے۔ پانچویں تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی، اسی طرح دوزخ میں وہ اپنے شوہر پر لکڑیاں ڈالتی رہے گی تاکہ اس کو اور زیادہ عذاب ہو۔ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ام جمیل یعنی عروہ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ لکڑی لادتی تھی، لکڑی دھوتی تھی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ تو بہت مالدار عورت تھی اور اس سے یہ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مقدس نے کہا ہے اور کوئی مشکل و بعید نہیں ہے کہ انسان دولت مند ہوتے ہوئے بھی ایسی حماقت بطور عذاب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے، آپ کو تانا دینے کی وجہ سے اس کا ذہن ہی ایسا کر دیا کہ وہ لکڑیاں چنتی ہوگی۔ بہرحال جو بھی ہو، بات سامنے آ گئی۔ آگے کہتے ہیں فی جی دیا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے کھجور کی چھال کی۔ بعض لوگوں نے کھجور کی چھال کیا، بعض لوگوں نے موج کی کیا، موج کی رسی بٹی ہے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جیسے وہ لکڑیاں لاتی تھی تو اس کے لیے اپنے گردن میں ایک رسی باندھ رکھتی تھی۔ لیکن یہ بات دل کو نہیں لگتی ہے، کیونکہ گٹھری اٹھانے کے لیے گلے میں رسی نہیں ڈالی جاتی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، وہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کی قیمت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کر دوں گی، اس کے عوض دوزخ کی ایک رسی اس کے گلے میں ڈالی جائے گی جو آگ کی رسی ہوگی، جس طرح کھجور کی چھال سے یا مونج کی رسی سے رسی بناتے ہیں، اسی طرح اسے وہ آگ سے بنائی ہوئی رسی ہوگی، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب اس کے کچھ فوائد ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، اس کو ذرا سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھیں اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ ان دونوں کے درمیان میں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما تھیں۔ چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ہی تینوں بڑی بیٹیوں کی شادی کی ضرورت کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے اور ام کلثوم حضرت رقیہ کا ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا۔ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہ ہونے پائی تھی کہ سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، لہذا ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس پر وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک نے تو صرف طلاق دے دی اور دوسرے نے گستاخی کے الفاظ بھی زبان سے نکال دیے۔ آپ نے اس کو بد دعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ اس پر اپنے پھاڑنے والے جانوروں میں سے ایک جانور کو مسلط فرما دے۔
اس وقت آپ کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے، وہ خود بھی مسلمان نہ ہونے کے باوجود یہ بد دعا سن کر سہم گئے، ڈر گئے، اور اس لڑکے سے کہا کہ اس بد دعا سے تجھے خلاصی نہیں ہو سکتی، تو بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں محمد کون ہے۔ آج یہ کتے، دنیا کے بہت سے کتے ایسے ہیں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، بھونکتے پھر رہے ہیں، ان کا انجام بھی انتہائی بھیانک ہونے والا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہم قوم مسلم پر کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی یا آپ علیہ السلام پر گستاخی کرنے والوں کے زبان کو بند نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہرحال جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ ابو لہب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی تھی، مگر وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ میرے لڑکے کو آپ کی بد دعا ضرور لگ کر رہے گی۔ ان سب بدبختوں کو معلوم تھا کہ یہ محمد ہیں، صادق ہیں، مصدوق ہیں، امین ہیں، یہ غلط نہیں بول سکتے، لیکن ہر دھرمی میں وہ ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ ابو لہب کو بھی احساس ہو گیا کہ محمد نے میرے بیٹے کو بد دعا کی ہے، لگ کے رہے گی۔ جب ایک مرتبہ شام کے سفر کے لیے مکہ والوں کا قافلہ روانہ ہوا، ملک شام جانے کے لیے مکہ والوں کا قافلہ روانہ ہوا، تو ابو لہب نے اپنے اس لڑکے کو بھی ساتھ لے لیا۔ ابو لہب نے قافلہ والوں سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی فکر ہے، سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ چلتے چلتے ایک منزل پر پہنچے، وہاں درندے بہت تھے، لہذا حفاظتی تدبیر کے طور پر انتظام کیا کہ تمام قافلہ کا سامان ایک جگہ جمع کر کے ایک ٹیلا سا بنا دیا گیا، اور پھر اس کے اوپر اس لڑکے کو سلا دیا، اور باقی تمام آدمی اس کے چاروں طرف سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ تدبیر کا نام، تدبیر انسان جو بھی کر لے، لیکن تدبیر کرنے سے کام نہیں چلتا ہے۔ اللہ کا جب فیصلہ آتا ہے ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھے اور سب کو چھوڑتا چلا گیا، پھر اس زور سے اس نے چھلانگ لگائی کہ سامان کے ٹیلا پر جہاں پر وہ لڑکا سو رہا تھا وہاں پہنچ گیا، اور پہنچتے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کی گردن توڑ دی، اس کی گردن کو الگ کر دیا۔ اس بچے نے، اس کے لڑکے نے ایک بھی آواز بھی نہ نکال پائی، نہ کوئی مدد کے لیے پہنچا، نہ کچھ ہوا۔ جمع الفوائد میں اس شیر والے واقعے نے، شیر نے جس کو برباد کیا، پھاڑا، اس کا نام عتیبہ لکھا ہے، اور اسی کو حضرت ام کلثوم کا شوہر بتایا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ شام کو جاتے ہوئے جب اس قافلے نے مقام زرقہ میں منزل کی تو ایک شیر آ کر ان کے گرد میں پھرنے لگا۔ اس کو دیکھ کر عتیبہ نے کہا کہ ہائے ہائے، یہ تو مجھے کھائے بغیر نہ چھوڑے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے مجھے یہاں قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ شیر چلا گیا، اور جب وہ مسافر سو گئے تو وہ دوبارہ آ کر اس کو قتل کر دیا۔ دلائل النبوت میں بھی اسی واقعہ کو ذکر کیا ہے، مگر وہاں پر مقتول کا نام عتبہ بتایا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب وہ قافلہ شام میں داخل ہو گیا تو ایک شیر زور سے بولا، اس کی آواز سن کر اس لڑکے کے جسم تھرتھرانے لگے۔ لوگوں نے کہا تو کیوں کانپتا ہے؟ جو ہمارا حال وہی ہے تیرا حال ہے، اس طرح ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے تو محمد کی بد دعا کا ڈر ہے، خدا کی قسم آسمان کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں۔ اس کے بعد رات کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ڈر کی وجہ سے اس لڑکے کے ہاتھ کھانے تک نہ گیا۔ پھر سونے کا وقت آیا تو سب قافلے والے اس کو گھیر کر اپنے درمیان میں لے کر سو گئے۔ شیر بہت معمولی آواز سے بھنبھناتا ہوا آیا اور ایک کو سونگتا رہا، یہاں تک کہ اس لڑکے تک پہنچ گیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ آخری سانس لیتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
سب سے زیادہ سچے ہیں، یہ کہہ کر مر گیا۔ ابو لہب نے بھی کہا کہ میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اس لڑکے کو کوئی چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ آقا علیہ السلام کے باغیوں، دشمنوں، آپ کے نافرمانوں کا یہ نتیجہ ہوا، آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے والوں کا یہ نتیجہ ہوا، دنیا نے اس کا انجام دیکھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عتیبہ کے ساتھ پیش آیا، کیونکہ عتبہ کے متعلق الاصابہ اور الاستیعاب اور اسد الغابہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ عالم بالصواب۔ یعنی عتبہ اور عتیبہ تھے، تو عتبہ جو ہے یہ ایمان قبول کر لیے تھے، غالباً بہت سے لوگوں نے لکھا ہے اس کو، عتیبہ نے آپ کے ساتھ گستاخی کی تھی۔ بہرحال حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ جب آن وسلم فتح مکہ کے موقع مکہ معظمہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ تمہارے بھائی ابو لہب کے بیٹے عتبہ کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دونوں مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو عرفات سے جا کر لے آئے، وہ دونوں جلدی کے ساتھ آ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کے ان دونوں لڑکوں کو اپنے رب سے مانگ لیا ہے۔ اس کے بعد لکھا کہ عتبہ مکہ میں ہی رہے اور وہیں وفات پائی۔ غزوہ حنین کے موقع پر یہ دونوں بھائی آپ کے ساتھ تھے۔ کیا شفقت ہے، کیا محبت ہے، کیا احسان ہے، روئے زمین پر ایسا انسان نہ آیا نہ آ سکتا ہے۔ کتنی شفقت بھری بات ہے، کس قدر محبت کی بات ہے کہ اپنی بیٹیوں کو طلاق دینے والوں کو بھی معافی کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کروڑوں سلام ہو میرے آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت ہم سب کی مغفرت فرمائے، سب کے مسائل کو، مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ اپنے دین کی خدمت لے لے، قرآن کریم کی خدمت لے لے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی قول کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے کے ہاتھوں پر وہ اسلام قبول کیے اور آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کیا۔ کتنی بڑی شقاوت اور بدبختی کی بات ہے کہ ابو لہب اور خود اس کا لڑکا جان رہے ہیں اور دل سے مان رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سچے ہیں، اور ان کی بد دعا ضرور لگے گی اور خداوند عالم کی طرف سے ضرور عذاب دیا جائے گا، مگر پھر بھی دین حق کو قبول کرنے اور کلمہ اسلام پڑھنے کو تیار نہ ہوئے۔ جب دل میں ہر دھرمی اور ضد بیٹھ جاتی ہے تو اچھا خاصا سمجھدار انسان بھی باطل پر جم جاتا ہے اور عقل کی رہنمائی کو قبول کرنے کے بجائے نفس کا شکار بن کر اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور رسول اللہ، اب آخری ایک بات کر کے ختم کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابو العاص ابن ربیع سے ہوا تھا۔ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھی، 8 ہجری میں وفات پائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے کے لیے خود ان کی قبر میں اترے، اور جب عتبہ اور عتیبہ نے اپنی منکوحہ کو طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان بن عفان سے نکاح کر دیا۔ دونوں میاں بیوی نے 2 مرتبہ حبشہ کو اور تیسری مرتبہ مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں وفات پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ کے پیچھے ہی ان کی وفات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورضاہا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا، چونکہ ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں رہیں، اس لیے ان کو ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی، یعنی بن بیاہی ہوتی، تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا،
اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں، جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اور اولاد بھی ہوئی، اور انہی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، اور آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ نے وفات پائی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے قرب قیامت میں دجال کے فتنے سے مقابلے کے لیے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور پھر دجال کا خاتمہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد دنیا کا چند دن باقی رہے گا، پھر قیامت آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت اور سچی عشق عطا فرمائے اپنے نبی سے، قرآن مقدس سے، اللہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔